بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے، وہ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو کہے، اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عنایت فرمائے۔ پھر ان دونوں کو اگر کوئی اولاد نصیب ہو تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 141۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو فرماتے، اے اللہ میں ناپاک چیزوں اور ناپاکیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ابن عرعرہ نے اس حدیث کی شعبہ سے بیان کرنے میں مطابقت کی ہے، اور اندر نے شعبہ سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، جب آپ بیت الخلاء کے لیے آتے، دخلا کے بجائے آتا کا لفظ استعمال کیا، اور موسیٰ نے حماد کے واسطے سے بیان کیا جب داخل ہوتے، اور سعید بن زید نے کہا، ہمیں عبدالعزیز نے بیان کیا کہ جب آپ بیت الخلاء جانے کا ارادہ فرماتے تو مذکورہ دعا پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 142۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء گئے تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ آپ نے باہر نکل کر پوچھا، یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ آپ کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 143۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو قبلے کی طرف نہ منہ کرے اور نہ پشت، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کیا کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 144۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو بیت اللہ اور بیت المقدس کی طرف منہ نہ کرو۔ حالانکہ میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے 2 کچی اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے واسع بن حبان سے کہا، شاید تم لوگوں میں سے ہو جو اپنی سرینوں پر نماز پڑھتے ہیں، یعنی زمین سے چمٹ کر۔ واسع نے کہا، واللہ میں نہیں جانتا کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ مالک کہتے ہیں، ابن عمر اس سے وہ شخص مراد لیتے ہیں جو نماز پڑھے اور زمین سے اونچا نہ ہو، سجدہ اس طرح کریں کہ زمین سے لگا رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 145۔